لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فأشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنا ایک شاعر، اللہ پاک کی نشانی جس کو کہتے ہیں مسجد، اس کے افتتاح کی نسبت سے یہاں ہمیں جمع فرمایا. روئے زمین کی جتنی مسجدیں ہیں ان سب کا تعلق بیت اللہ سے ہے. اس لیے جو جگہ بھی مسجد کے لیے منتخب ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر میں ہوتی ہے، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی عظمت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، یہ اس کے دل کے تقویٰ کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنا خوف، اپنا تعلق، اپنی محبت اور اپنی مودت رکھی ہے. اس بنیاد پر یہ آدمی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کا تقویٰ ہے. مسجد سے محبت، مسجد سے تعلق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک بڑی پسندیدہ چیز. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اس کی تعریف فرمائی: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پاک کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، اس کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت دیتے ہیں اس کے ایمان کی. مسجد کی تعمیر کرنے والے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یقین اور پختگی رکھنے والے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اور آگے اللہ پاک نے مسجد آباد کرنے والوں کی ایک صفت ذکر فرمائی: وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. جو مسجد آباد کرتا ہے، رات دن جو اللہ پاک کی ذات عالی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، یہ جب اس صفت کو ادا کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف اور خشیت اور اللہ پاک کی عظمت اور اس کی بزرگی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کا ڈر اس کے دل میں باقی نہیں رہتا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ پاک کی ذات عالی ہی سے اس کو خوف ہوتا ہے. ایک طرف تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہو. اور دوسری آیت میں جہاں مسجد کا ذکر فرمایا: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. اللہ پاک فرماتے ہیں: نور علی نور، سورج کا نام بھی نور ہے، اور اس میں اللہ پاک نے اپنے نور کا ذکر فرمایا. ایمان والے کے دل کو بھی نور سے اس کو مثال اور تشبیہ دی ہے، اس کو اداہرن کے طور پر ایمان والے کے دل کو بھی نور سے تعبیر کیا ہے کہ ایک طرف ایمان کا نور اور دوسری طرف اعمال صالحہ اور عبادات کا نور. اللہ پاک نے مثال دے کر سمجھایا کہ زیتون کا تیل یہ بہت جلد پکڑ لیتا ہے آگ کو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل ہو اور پھر اس کو دیا جلائے یا آگ کے ذریعے اس کو سلگایا جائے
تو پہلے ہی اس میں صلاحیت موجود ہے، اور جب اس کو آگ پہ لگایا گیا تو اور زیادہ اس کے اندر روشنی اور زیادہ نور آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ پاک ایمان والے کے ساتھ اپنے نور کو، نور ایمانی کو وابستہ کیا ہے۔ قرآن نے خود فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ جس شخص کے سینے کو اللہ پاک ایمان کے لیے کھول دے، یہ اللہ پاک کے یہاں اس کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ۔ یہ نور الہی، اللہ پاک کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس شخص کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا، اللہ پاک کی طرف سے اعمال صالحہ کی نورانیت بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی نگرانی کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اس کی ظاہری تعمیر بھی اور اس کی باطنی تعمیر میں بھی مشغول ہوتا ہے، جب آپ کسی شخص کو مسجد کے ساتھ اس طرح محبت رکھنے والا دیکھو تو فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد وہی آباد کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ما كان للمشركين ان يعبدوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بغیر ایمان والے اس کو کوئی حق نہیں ہے اللہ کی مسجد تعمیر کرنے۔ بیت اللہ کے ساتھ مشرکین مکہ اور قریش کا جو تعلق تھا اس کے ذمن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ برات کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں۔ ایک طرف ان کے لیے اللہ پاک نے نفی فرمائی اور یہ کہا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے بدن کے اعضاء سے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں، پھر مسجد آباد کرنے کا حق ان کو کیسے ہوگا؟ مسجد تعمیر کرنے کا حق تو اس کو ہوگا من یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دلیل ہے کہ ایمان والے جہاں بھی کسی علاقے کے اندر چھوٹی کچھ بستی ہوتی ہے سب سے پہلے فکر کرتے ہیں نماز کی، مسجد کی فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ایمان کی گواہی دی، وہ نور ایمانی اللہ پاک کی طرف سے اس کو ملا، اس لیے ایمان والے کو توفیق ہوتی ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے۔ آپ کے سامنے میں نے جو ایک آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بیوت، ایسے گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو بلند کرنے کا، جن گھروں کی تعمیر کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم لیا ہے، اس سے مراد اللہ پاک کی مسجدیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، رفع کا معنی مسجد کو تعمیر کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بلندی ہو، روحانی اعتبار سے مسجد سے ایمان والے وابستہ ہو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور مسجد کا تعلق ایسا ہے جس طریقے سے مچھلی اور پانی کا تعلق، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طریقے سے ایک ایمان والا مسجد کے بغیر، مسجد کے نظام کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ فوراً اس کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو بلند کیا، قرآن کی تعمیر کی، اس پر نیچے دھرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلند کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ پاک اس کی بلندی، اس کی تعمیر کی، جس بندے کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، کہ بیوت ایسے گھروں میں جس کو آباد کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور جس میں اللہ پاک کی ذات عالی کا نام لیا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے، کسی بڑے کے لیے کوئی مجسمہ اور کوئی اسٹیچو تعمیر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، یا کسی کی نسبت سے کوئی مکان ہوتا ہے، کسی شخصیت کا ہے، سیاسی ہو، چاہے علمی ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تو لوگ اس کو عظمت سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلانے کی طرف ہے، اس کا نام یاد کیا ہے۔ یہاں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اللہ پاک کا گھر بیت اللہ، اس کی نسبت سے یہ مسجد آباد ہوئی، تو اس مسجد کے ساتھ بھی انسانوں کا تعلق نہیں ہے،
اس مسجد کے ساتھ وقف ہو گئی کہ اللہ پاک کی ملکیت میں چلی گئی، اب اس کی عظمت اور اس کا لحاظ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کی طرف کوئی چیز منسوب ہو تو اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، تو یہاں بیت اللہ مسجد کو کہا گیا اللہ پاک کا گھر، فی بیوت اذن اللہ پاک نے حکم فرمایا، تو اللہ پاک نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج یہ مسجد آباد ہوئی۔ مسجد کے آباد کرنے والے، ظاہری اعتبار سے اس کی فکر کرنے والے، اور مسجد کو ہمارے سامنے اللہ کے گھر کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کر کے اپنے دل کی ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو میں نے جس طرح میں اپنے گھر کو آباد کرتا ہوں، اللہ پاک کے گھر کو میں نے آباد کیا، تو جن مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے اور جن کی نیتوں سے یہ مسجد کو تعمیر کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہے جنہوں نے یہ محنتیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے اور ان کو بھی مسجد سے وابستہ، ان کی دونوں نسبتیں مسجد سے جڑی ہوئی ہو، تعمیر کی بھی ظاہری اور باطنی تعمیر جو ہے مسجد کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جیسے آئے کہ اللہ پاک نے آگے فرمایا یذکر فیہا، اللہ پاک کا نام لیا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں اس میں ذکر اور تسبیح اللہ پاک کی پاکیزگی بیان کی۔ یہ جو اذان کے یہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تکبیرات کے اندر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، دوستوں اور بزرگوں کی معمولی نہ سمجھی جائے۔ یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کائنات میں اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، سب محتاج ہے، اور اللہ پاک کی ذات عالی ہی سب سے بڑی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور مقاصد شریعت کے عالم گزرے، ان کے زمانے کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اور بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا، کوئی مسئلہ پوچھا، مسئلہ ایسا تھا کہ بادشاہ چاہ رہا تھا کہ میری فیور میں جواب، اور وہ شریعت کے خلاف تھا، اس لیے شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جواب وہی دیا جو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، لیکن اللہ پاک نے بچا لیا۔ باہر جب نکلے تو آپ کے مریدین نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ کو جانتے ہیں کہ یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، فوراً وہی قتل کر گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس وقت اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کی طاقت اور اللہ پاک کی طاقت دونوں کا تصور کیا، اور یہ سوچا کہ یہ زیادہ سے زیادہ مجھے کتنا نقصان پہنچا تو یہ مجھے موت دے سکتا ہے، اللہ پاک نے اگر مقدر میں اس سے زیادہ تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کی طاقت کے مقابلے میں جب میں نے اللہ پاک کی طاقت کا تصور کیا تو انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے کتے کا پلہ، گجراتی میں ہم جس کو کرکڑیا بولتے ہیں، یہ کتے کا پلہ وہ انسان کو کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ میں نے بادشاہ کی طاقت اور اللہ پاک کی طاقت کا جب دونوں کا تصور کیا، موازنہ کیا، دونوں کا مقابلہ کیا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سودا آسان ہے، اس کو ناراض کر لو، لیکن اوپر والے کی ناراض کرنے کے اندر بڑی میرے لیے پریشان۔ تو یہ اللہ اکبر ہے۔ ایک بزرگ بادشاہ کے دربار میں گئے، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ میں، اور بادشاہ کے دربار کا کر و فر اور وہاں کی جو بڑی بڑی شاندار چیزیں دیکھی تو بیٹا ایک دم ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس بزرگ نے زور سے کہا اللہ اکبر اپنے بیٹے کے کان، اور یہ کہا کہ اللہ پڑھے، یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کا اس وقت کی دنیا کی سپر پاور کا ہے، اس کا سپہ سالار رستم، اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ آپ عرب لوگ تو ایسے تھے کہ آپ پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار ہے، ایسی بکھری ہوئی قوم، لیکن آج تم دنیا کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کر رہے۔ اس کے جواب میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دربار سجا ہوا ہے، سب چیزیں، آ کر رستم کے بازو میں بیٹھ گئے۔ دربار میں روکا، ایرانی لوگ تو اس زمانے میں ہمارے یہاں بھی جیسے مذہبی تصورات ہے کہ بادشاہ کے پاس کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کھڑے ہی رہنا ہوتا ہے، بادشاہوں کا جو دور اور کس سے آپ سنو، تو یہ سب کچھ اس نے کیا۔ لیکن حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بلایا ہے، ہم اپنے آقا اور اپنے بڑے کے سامنے بھی بازو میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے اگر مجھے دکھانا ہے تو میں رستم کے بازو میں ہی بیٹھ کے بات کروں۔ یہ ساری جو اس نے گاؤں تکیے اور سونا چاندی جواہرات سب رکھے تھے، صحابی نے اس کی طرف دیکھا بھی، بلکہ اس کو جو جواب دیا، اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو آپ؟ فرمایا اللہ تعالی، ہم نہیں آئے، اللہ نے بھیجا، ورنہ ہم تو عرب کے ریگستان میں،
اللہ نے ہم نے ایک نبی بھیجے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پورا خطبہ نجاشی کے دربار میں دیا تھا کہ ہم لوگ مردار کھاتے تھے، اللہ کے علاوہ کو پوچھتے تھے، گناہ گناہ کے کام کرتے تھے، اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ان چیزوں سے ہمیں ڈرایا اور ہم لوگ اس سے رک گئے اور اب یہ ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑ. یہ صاحب انہوں نے نجاشی کے دربار میں کہا. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے تو اللہ تعالی اللہ نے بھیجا. اس کے بعد صحابی نے جو جملہ فرمایا کہ ایک تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کریں. منشا عبادت الاوثان الی عبادت اللہ تعالی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قیامت تک کی انسانیت کو سارے انسان برابر ہے، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں، یہ پیغام دیا اور اس کے ساتھ فرمایا کہ سب کے سب ایک اللہ کے بندے. بندہ کسی کو اپنا بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ ہی بندہ بنا. تو ایک تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا تاکہ بندوں کی غلامی سے نکال کر یہ مسجد بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں داخل کر دی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اسلام لانے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نماز دیکھ کر اسلام کو قبول کہا کہ یہاں تو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے ہیں محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ، یہاں سب برابر. یہ ایسی چیز ہے دوستوں اور بزرگوں. آج الگ بات ہے کہ ہم کبھی کسی سے دشمنی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے تو سب میں وہ کھڑا ہوتا ہے تو انتظار کرتے ہیں دوسرے کا. یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے تو سب کو ایک ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ آپ قریب میں ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈالیں. جب صفوں کے بیچ کی دوری یہ انسانوں کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، آپس کے دلوں کے اندر دوری پیدا کرتی ہے، تو آپس کی غربت کھڑے ہونے کی اللہ پاک اس کی برکت سے بھی آپ کے جھگڑوں کو دور کرتا ہے. تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب اور اصول ذکر فرمائے. مسجدوں میں خوشبو کا ہونا، مسجدوں میں بدبو کا نہ ہونا. پیاز اور لہسن کچا کھا کر آنے والوں کو مسجد میں آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد کی صفائی ہو اور ان لوگوں کو اچھی طریقے سے کھلی کر کے آنے کا حکم فرمایا. ہمارے وہ بھائی جو بیچارے تمباکو گٹکے اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کی استنجا خانوں کو وضو خانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی شرم محسوس ہوتی. یہ مسجد کے پیشاب خانے اور مسجد کا وضو خانہ تو ہمارے یہاں باہر سے آنے والوں کے لیے ہوتا ہے. ہمارے لیے تو گھر سے وضو کر کے گھر سے استنجا کر کے آئے ہیں. ہاں یہاں آ کر اتفاقاً تقاضا ہو گیا اور چلے گئے وہ ایک الگ بات. باقی مسجد کی ان چیزوں کو جو بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ ساری سہولتیں بیچارے مسجد بنانے والے اس لیے کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن ہمیں شرعی اعتبار اب یہ ہماری مسجدوں کے پیشاب خانے اور وضو خانے وہاں پر اس طرح کی گندگیاں ہوتی ہے. دوست اور بزرگوں یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. مسجد میں کچرا دیکھا، غلط قسم کی چیزیں دیکھی، کسی نے تھوک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا. اس لیے مسجد کا ادب کرے، احترام کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی اور کا گھر نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو سوری کہا جاتا ہے اور عربی میں سور کا معنی بیل، برد یا جو گجراتی میں ہم برد بولتے ہیں. یہ قصہ یہ ہوا کہ اتفاق سے مسجد میں داخل ہو رہے اور بایاں پیر بھول سے مسجد میں پہلے داخل ہو گیا تو اوپر سے آواز آئی یا سو، یعنی ہمارے گھر میں داخل ہو رہے ہو، یہ پتہ نہیں ہے کہ داخلہ پہلے ہو کہ بایاں. یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ایسے آواز آئی. تب سے ان کا نام سفیان ثوری ہو. وہ اپنے نام کے ساتھ انگلش کا ثوری نہیں ہے، عربی کا ہے. ثور کا معنی بیل ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں، جیسے ہمارے دیہاتوں میں مثل مشہور تھی، ایک صاحب مسجد میں نہیں آ رہے، اتفاق سے ان کا بیل مسجد میں آ گیا تو کسی نے کہا کہ اپنے بیل کو بھی ٹھیک کرو، وہ زمانے کی بات ہے پرانی. تو کہا کہ بھائی وہ بیل تھا، وہ بیچارہ بھولا پڑ گیا، وہ نہیں جانتا تھا اس لیے وہ آ گیا، میں جانتا ہوں اس لیے تو آتا نہیں ہوں مسجد. یہ ہمارے لوگوں کی جو مسجد سے دوری اس طرح کی تھی. اب تو الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت مدارس اسلامیہ اور ایمان والے آپس میں بھی مسجدوں کا ماحول ہو چکا ہے، اس لیے اب تو مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہوتی ہے. لیکن مسجدوں کا جو ادب ہے، شور نہ کر،
یہ سب سے بڑی چیز. آپ باہر کتنی ہی دیر کھڑے رہو وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جب آ گئے تو اب توفیق ہونی چاہیے اللہ کے گھر کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائیں. اس میں غیبت سے بچ جائیں گے، لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت، انتظار الصلاۃ، نماز کے لیے آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ بھی نماز کے حکم میں. اس لیے ہمارے یہاں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، بیڑی سگاریٹ پینے والے بھی مسجد میں ڈال دیتے ہیں، یہ کچرا اور یہ گندگیاں آپ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے، تو اللہ پاک جو طاہر ہے، مطہر ہے، پاک ذات ہے، وہ اس کو پسند کرے گی کہ اس کے گھر کے اندر اس طرح کی گندگیاں ہوں. اس لیے چونکہ مسجد نئی بنی ہے، ہر مسجد میں ہمارے یہاں جو مسائل ہے، بعد کے اندر لوگ پھر اس کا وہ ادب اور احترام نہیں کرتے، اور خاص کر کے استنجا خانے، وضو خانے میں غلط قسم کی چیزیں لکھی جاتی ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں دوستوں، اس کی عظمت جب دل میں آئے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی دل میں ادب اور احترام آئے. جب معمولی کسی سرکاری آفس میں جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کا ڈسپلن ہوتا ہے، تو یہ تو احکم الحاکمین کا دربار. اس کے دربار میں آنے کے لیے لوگ روتے تھے، مسجد میں جانے سے تصور کرتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے ان کے چہرے جھک جاتے. یہ مسجد ادب اور احترام کی جگہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مسجد کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مسجد کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب اور اصول ذکر کیے ہیں، اور مسجد جس بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی مسجد کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جس طرح عام فرمایا، نماز کے لیے بھی مسجد کا ایک تصور اسلامی دنیا میں بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیاں تھیں، جامع ازہر یہ بھی مسجد ہے، مسجد نبوی سب سے پہلے وہی مدرسہ تھا. تو اس لیے مدارس کا بھی انتظام ہو، مسجد کا بھی ہو، شرعی احکام اور شرعی مسائل کے ذمہ میں آپس میں دینی دعوت و تبلیغ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری مسجدوں سے وابستہ ہو. مسجد میں آنا یہ تو سماجی اعتبار سے بھی مسجد میں سب کو جمع کیا ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایمان والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اگر غیر حاضر ہے تو آپس میں بات کریں گے، فلانا نماز میں کیوں نظر گیا، بیمار ہے تو اس کی عادت کے لیے جائیں گے. تو یہ مسجد اسلام کے اندر سماجی، سوشل، دینی، روحانی، ہر اعتبار سے، علمی، تعلیمی ترقی، یہی مسجد کے اندر عدل و انصاف کے قضا کے فیصلے ہوتے، فتوے دیے جاتے. تو مسجد کا تصور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا تصور، اور یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا نبینا شفیعنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم یہ برکت والی جگہ اور یہ برکت والا موقع ہے، آپ کے گھر کی تعمیر ہوئی اور خود دائرے ہم لوگ ہوئے. اے مولا کریم آپ کے احسانات، آپ کے انعامات، آپ کے اکرامات کتنے ہم پر ہے، آپ نے خود فرما دیا وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. مولا کریم نعمتیں کھا کر ہم سے ناقدریاں ہوئی، آپ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق دیں. آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں ایک اور گھر کا اضافہ کر کے ہم لوگوں کے لیے نماز کو آسان فرمایا. مولا کریم جن بندوں کو آپ نے واسطہ بنایا، انہوں نے جیسے آپ کے گھر کو آباد کیا، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے دنیا میں گھر بنائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مکانات بنائے. اے مولا کریم یہ آپ کے احسانات ہیں، یہ آپ کے انعامات ہیں. مولا کریم ہم سب کو مسجدوں کا ادب اور احترام محفوظ رکھنے کی توفیق ملے. مسجد کی بے ادبی، بد اخلاقی اور آپ کی ذات عالی کے ساتھ ہمارا مسجد میں آ کر کے شور و سبب کرنا جو آقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مولا ان سب چیزوں سے آپ ہماری حفاظت کریں. اے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ مستمرہ. مولا کریم جن جن کی جو ضرورت اور جو حاجت ہے، آپ علیم بذات الصدور ہے، آپ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، آپ عالم الغیب والشہادہ، آپ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی، تکلیف، مصیبت کو جاننے والے ہیں. مولا کریم آپ اپنی شان کے مطابق ہر ایک کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرنا. مولا کریم ہمیں مسجد کا پابند بنائیں. اقبال نے شعر کہا مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت وہاں ہے. ایسا نہ ہو کہ مسجد آباد ہوئی، دو چار دن تک تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نمازوں کی کمی ہو جائے.
مولا کریم اس سے ہماری حفاظت فرما۔ آپ نے تو اقامت صلاۃ فرمایا ہے، نماز صرف پڑھنی نہیں، نماز کو قائم کروانے کی آپ ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بھائی مسجد قریب ہو گئی اور اب بھی مسجد کی طرف نہیں آنے والے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، اے مولا کریم کہ ان کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف متوجہ فرما۔ آپ کی برکتیں اور آپ کی رحمتیں اپنے گھر پر نازل ہوتی ہے، بیت اللہ پر اور وہاں سے پھر ہوئے زمین کی ساری مسجدوں پر۔ اے مولا کریم برکت والے حصے میں سے ہمیں بھی ایک حصہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ تمام